السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم اپنے کورس کا اگلا لیکچر پڑھنے جا رہے ہیں۔ پچھلے لیکچر ہم نے مسلم مفکرین کا آغاز کیا تھا، جس میں ہم نے پہلے مسلم مفکر امام غزالی کے بارے میں پڑھا تھا، ان کے تعلیمی تصورات کون سے ہیں، ان کے مقاصد تعلیم، ان کے نظریات کیا تھے اور ان کے حساب سے نصاب تعلیم کیا ہونا چاہیے۔ آج ان کا باقی حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے طریقہ تدریس۔ امام غزالی نے کون سے طریقہ تدریس بیان کیے ہیں، بتائے ہیں کہ پڑھاتے وقت ہم نے کن کن طریقوں کو سامنے رکھنا ہے۔ ان کے جو طریقے تدریس انہوں نے بتائے ہیں، وہ آج یا جدید دور کے جو ہمارے نفسیات مغربی مفکرین نے دیے ہیں، وہ ان کے کافی ملتے جلتے ہیں، کہ انہوں نے نفسیات کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان کیے تھے، اور آج کے دور میں بھی طریقہ تدریس استعمال کرتے وقت نفسیاتی اصولوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ پہلا ہم نے جو طریقہ تدریس سے بیان کیا تھا، وہ بچوں کے رجحانات کے مطابق تعلیم دینا ہے، کہ تعلیم جب بھی آپ دیں گے، بچوں کی پسند، ان کے رجحان، طبی رجحان، ان کے پسند ناپسند کیا ہے، ان کا مزاج کیسا ہے، کیا پڑھنا چاہتے ہیں، کس طرح کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کو سامنے رکھا جائے گا، تب اس کو تعلیم دیں گے تاکہ بچے اس کو سیکھ سکیں، خوشی سے سیکھ سکیں۔ دوسرا جو طریقہ تدریس کو بیان کرتے ہیں، وہ ہے تدریس میں تدریج۔ تدریج کا مطلب ہوتا ہے درجہ بر درجہ، یعنی کہ ایک مرحلہ مکمل کے بعد دوسرے مرحلے میں جانا، یا ایک اسٹیپ کے بعد دوسرا اسٹیپ اٹھانا، ٹھیک ہے، کہ ایسے نرسری کے بعد پہلی کلاس پہ دوسری بھی، تیسری، چوتھی، پانچویں، اس میں اس طرح سے آپ پڑھاتے وقت بھی تدریج کا خیال رکھا جاتا ہے، کہ آپ نے جب پہلی کلاس میں کچھ بنیادی چیزیں بتائی تھیں، اس کے بعد دوسری کلاس میں اس کے کو مزید تصورات، تیسری، پانچویں، چھٹی میں سے تصورات کی وسعت بڑھتی جاتی ہے، ان کی پیچیدگی بڑھتی جاتی ہے۔ تو یہ بھی نفسیاتی طریقہ ہے جس کو انہوں نے بیان کیا تھا۔ اس کے بعد تیسرا جو اصول بیان کرتے ہیں، تدریسی طریقہ بیان کرتے ہیں، وہ ذہنی استعداد کے مطابق تعلیم دینا، کہ جب بھی تعلیم دی جائے گی، بچے کی ذہنی استعداد، ذہنی قابلیت کا خیال رکھا جائے کہ بچے کا ذہنی سطح کس لیول کی ہے، وہ کن چیزوں کو سیکھ سکتا ہے، اور جو بھی تعلیم دینی ہے اس کو قابل حصول ہونا چاہیے، کہ مقصد جب بھی ہو ایسا ہو کہ وہ پورا ہو سکے، حاصل ہو سکے۔ یہ نہ ہو کہ ہم نے اس کے لیے تعلیم کا انتظام کر لیا ہے لیکن بچے کی تعلیم ذہنی استعداد کے مطابق نہیں ہے، اس کو پڑھ نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا، تو وہ مشکل ہو جائے گا، اس کا ہمیں فائدہ کو نہیں ہوگا، اس لیے ذہنی استعداد کے مطابق ہم نے تعلیم دینی ہے۔ نمبر 4 جو طریقہ تدریس بیان کرتے ہیں امام غزالی، وہ ہے سابقہ معلومات کی مدد سے تعلیم دینا، کہ جب بھی آپ تعلیم دیں گے، جو بچے نے پہلے پڑھا ہوگا اس کے مطابق اس سے مربوط کر کے آپ نے تعلیم دینی ہے، کہ پہلے سابقہ معلومات جو اپنے کل لیکچر دیا تھا وہ بتانا ہے، پھر اس کے بعد اگلا اس سے جوڑ کے تعلیم دینی ہے، یا اس کے جو تجربات ہیں، اس کے جو مشاہدات ہیں، اس سے ملتی جلتی تعلیم دینی ہے، تاکہ اسے احساس ہو کہ ہاں یہ چیز میں جانتا ہوں، کل میں نے اس کے بارے میں کچھ پڑھا تھا، آج اس کی مزید وضاحت میں نے پڑھی ہے، تو اس لیے سابقہ معلومات سے مربوط کر کے تعلیم دینا ضروری ہے۔ یہ آگے جو طریقہ تدریس کو بیان کرتے ہیں، وہ ہے عمل کے ساتھ مشروط کر کے تعلیم دینا۔ یہ تعلیم بغیر عمل کے بیکار ہے، اور دونوں کا ہونا ضروری ہے، کہ علم ہے پھر آپ کو اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، عمل تعلیم ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ نے صرف تعلیم برائے تعلیم دے رہے ہیں، کہ اس کو معلومات دے رہے ہیں، اس کو کہیں استعمال نہیں کر رہا تو وہ بیکار ہے۔ اس لیے عمل ہونا ضروری ہے، علم کے ساتھ عمل ہونا ضروری ہے، کہ جب بھی آپ علم دیں گے تو اس کے عمل کے ساتھ مشروط کر دیں گے، شرط کریں گے تاکہ اس کو استعمال کر سکے۔ جب تک وہ عمل نہیں کرے گا تو اس کے خاطر خواہ نتائج یا فائدے سے حاصل نہیں ہو سکے، یا اس کی کردار سازی نہیں ہو سکتی، اس کی تربیت نہیں ہو سکی، اس نے سیکھ لیا لیکن اس کو عمل نہیں کر رہا، تو اس کا اظہار نہیں کر رہا، تو اس کے لیے بیکار ہے، وہ پڑھا لکھا ہم اس کو جاہل کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو طریقہ تدریس کو بیان کرتے ہیں، بچوں کے لیے سبق آسان بنائے جائیں، کہ جب بھی بچوں کے لیے سبق پڑھایا جائے گا تو استاد کا کام ہے کہ اس کو آسان اور دلچسپ بنائے، تاکہ بچے اس کو آسانی سے سمجھ سکیں، اس کو مثالوں کے ساتھ، کہانیوں کے ساتھ، واقعات کے ساتھ انداز میں پیش کیا جائے گا، تاکہ بچے آسانی سے اس کو سیکھ سکیں، انہیں مشکل پیش نہ آئے، انہیں کوئی پریشانی نہ ہو، آسانی سے اس کو سمجھ سکیں۔ پھر اس کے بعد جو طریقہ تدریس کو بیان کرتے ہیں وہ اسباق کی تیاری ہے۔ یہ خاص استاد کے لیے بات کرتے ہیں، کہ استاد جب بھی اپنی کلاس میں جائے گا تو اپنے سبق کی تیاری کر کے جائے گا، اپنے لیسن کی تیاری کر کے جائے گا، کہ اس نے کیا پڑھانا ہے، کیسے پڑھانا ہے، کیسے سوال جواب کرنے ہیں، سابقہ معلومات سے کیسے جوڑنا ہے، اس کے لیے اس کو کام کون سا دینا ہے، ہوم ورک کتنا دینا ہے، کیسے دینا ہے، یہ تمام بہت ضروری ہے۔ اور جب تک ایک معلم یا ایک استاد سبق کی تیاری کر کے نہیں جاتا تو اپنے پیشے سے وہ کبھی بھی انصاف نہیں کر سکتا۔ پھر اس کا اگلا جو ان کے تعلیمی تصورات میں بات پڑھیں گے، وہ ہے استاد شاگرد تعلقات، کہ استاد اور شاگرد آپس میں تعلقات کیسے ہونے چاہیے۔ اس کے لیے انہوں نے اپنی کتاب میں بھی اس کا کافی ذکر کیا ہے، اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا کہتے ہیں آداب معلم، کہ معلم کے لیے کون کون سے آداب ہونے چاہیے، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جو بھی شخص اپنے آپ کو معلم سمجھتا ہے تو اس سچائی کو ان باتوں کا خیال رکھے
کہ مثلا شاگرد کو اپنے بیٹوں کی طرح سمجھے، ان سے شفقت محبت سے پیش آئے، پھر اپنے قول و فعل میں اس سے مطابقت پیدا ہو کہ استاد جو کہہ رہا ہے اس پر عمل بھی کرے، کیونکہ استاد ایک رول ماڈل ہے، بچے استاد کو دیکھ کر سیکھتے ہیں، اس سے وہ جو بات کر رہا ہے اس پر عمل بھی کرے تاکہ بچے بھی ویسے جو بات کریں اس پر عمل کرنا سیکھیں۔ پھر استاد کے لیے یہ ہے کہ اپنے شاگردوں سے ان کے معیار یعنی کہ ان کی قابلیت، ان کی صلاحیت اور استاد کے مطابق گفتگو کرے کہ ان کی دینی سطح کیا ہے، عمر کیا ہے، درجہ کیا ہے، اس کے مطابق ان سے بات چیت کرے۔ پھر تعلیم کا صلہ کبھی طلب نہ کرے، یہ نہیں ہو کہ میں علم دے رہا ہوں تو مجھے اتنے پیسے ملے، یہ نہ ہو، صلہ طلب نہ کرے، نہ یہ سوچے کہ لوگ میری تعریف کریں گے، میری خوشامد کریں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد استاد کے لیے، معلم کے لیے کون سا آداب بیان کرتے ہیں، وہ ہے کہ طلباء کو جہاں تک ممکن نصیحت کرتے ہیں، ان کی تربیت سازی کرتے ہیں، انہیں بری باتوں سے روکے اور اچھی باتوں کو عمل کرنے کی تلقین کرے۔ اور ایک خاص طور پہ ایک بات وہ استاد کے لیے کہتے ہیں کہ معلم کے لیے کہتے ہیں کہ اگر وہ استاد یا معلم اپنے طلباء کو کسی غلطی پر سزا دینا بھی چاہتا ہے تو انتہائی ناگزیر صورتحال میں سے 3 چھڑوں تک کی وہ بدنی یا جسمانی سزا کی اجازت دیتے ہیں، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں دیتے۔ اس کے بعد متعلم کے لیے، ان کے طالب علم کے لیے کون کون سے آداب بیان کرتے ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا یہ کہ متعلم جو ہے اپنے علم پر کبھی تکبر نہ کرے، غرور نہ کرے کہ اس نے کچھ سیکھ لیا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ مجھے یہ کچھ آ گیا تو اس پہ غرور نہ کرے۔ استاد کی فرمانبرداری کو اپنا شعور اپنائے، اپنے نفس سے کہ اپنے آپ کو بری عادات سے دور رکھے، اچھی باتوں پر عمل کرے، ہر قسم کا علم حاصل کرے، لیکن پہلے کسی ایک فن یا ایک علم یا ایک مہارت پر وہ مکمل عبور حاصل کرے، اس کے بعد ایک سے زیادہ پر وہ عبور حاصل کر سکتا ہے یا چاہے تو سیکھ سکتا ہے۔ اور جب تک کسی ایک فن میں مکمل طور پر مہارت حاصل نہ کر لے، اسے یہ یہاں جائے کہ دوسرے فن کو کوئی اور فن یا کوئی اور علم سیکھنے میں لگ جائے۔ جب بھی کسی ایک فن یا علم کو ایک دن میں اکٹھا حاصل نہ کرے بلکہ اس کو تدریجاً یا درجہ بدرجہ حاصل کرے تاکہ اس کو اس کا جز اچھی طرح سمجھ آ سکے، اس کو سیکھ سکے۔ تو آج ہم نے امام غزالی کے جو باقی ہمارا حصہ باقی بچا تھا، اس میں طریقہ تدریس پڑھا، اس کے استاد و شاگرد کے تعلقات پڑھے، آداب معلم پڑھے اور متعلم کے آداب پڑھے۔ اس طرح ہمارا مسلم فقیر جو الغزالی تھے وہ آج ہمارا مکمل ہو گیا۔ امید آپ کو سمجھ آئے گا۔ السلام علیکم۔